جانماز بھی سادی ہونا چاہیے، اس پر کسی چیز کی تصویر نہ ہو۔ آج کل جو چل رہی ہے نا کعبۃ اللہ کی تصویر، مسجد نبوی کی تصویر، اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسا اوقات پیر رکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ فوٹو ہے، اس پر پیر رکھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہ کہیں بے عزتی نہیں ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی میں ایک عنصر اور زندگی کا ایک حصہ ایسا رکھا ہے جس کو ہم امید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ اس کو کسی بھی چیز کے بارے میں جب تک امید بنی رہتی ہے اس وقت تک وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ذرا سی بھی امید بنی ہوئی ہے وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا۔ ایک آدمی ہے، بیمار پڑ گیا، آپ اس کو بھوپال کے ہاسپٹل میں لے کر گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو آپ وینٹیلیٹر پر رکھیے، جہاں سے بچنے کا صرف 1% چانس ہوتا ہے۔ وینٹیلیٹر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی 99% ختم ہو چکا ہے، 1% چانس ہے، اگر آپ کہو تو رکھ دیں ورنہ آپ گھر لے جائیے۔ لیکن آدمی کو جب امید ہوتی ہے تو مجھے بتلائیے کوئی آدمی آج تک ایسا آپ نے دیکھا جس نے کسی بھی آدمی کے، کسی بھی انسان کے آخری سانس سے پہلے ہی، ابھی مرا نہیں ہے وہ، لیکن مرنے سے پہلے ہی قبر والے کو فون لگا دیا ہو کہ بھائی قبر کھودنا شروع کر دو، کیوں؟ ہمارے ابا مرنے والے ہیں، کفن کی دکان پر جا کر کے لاؤ بھائی کفن کا کپڑا دے دو، کیوں؟ ارے ہمارے ابا مرنے والے ہیں۔ پھول والے کو پہلے سے اطلاع کر دی ہو، بھائی پھول کا انتظام کر کے رکھو، ہمارے ابا کا انتقال ہونے والا ہے۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، بھائی آپ کے گاؤں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ بتائیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے نا۔ آدمی 100 سال کا بھی ہو گیا تب بھی ایک امید کی کرن اور امید کی ایک شعاع ہمارے دل میں یہ رہتی ہے کہ آج نہیں کل ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ تندرستی ہو جائے گی۔ یہ 100 سال کے بوڑھے کے لیے بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد موت نصیب فرمائے۔ یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا بھائی کسی کے لیے نہیں، اس لیے کہ ہر آدمی چاہتا ہے جتنی زیادہ ہو سکے زندگی جیے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے نا امیدی کی بات ہمارے سامنے نہ آئے۔ اگر میری یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی تو اگلی بات سنیے۔
ایک تعلق اللہ کا اور بندوں کا ایسا ہی ہے. ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ تعلق بھی ایسا ہی ہے کہ جس میں نا امید ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. جہاں سے نا امیدی کی شروعات ہوتی ہے وہیں پر آ کر سمجھیے کہ ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہاں تک کہ ارشاد فرمایا اگر تم نے ظلم کیا ہو، چوری کی ہو، ڈاکے ڈالے ہو، ناحق قتل کیے ہو، جو تم نے کیا ہو، حتیٰ کہ سب سے بڑا جرم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جرم بھی ہے، سب سے بڑا ظلم بھی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جیتے جی ان کو بھی امید باندھ رکھی ہے. اگر کوئی شخص مشرک ہو 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد میں اگر وہ ایمان قبول کرے تو کیا کہیں گے اس کو؟ 70 سال کے بعد اب آیا، نکالو اس کو، بھاگو یہاں سے. یہ تو اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا نظام، معافی کا نظام اور لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ورنہ ہمارے تمہارے جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم تو نسلوں کے نسلیں اور خاندانوں کے خاندانوں کے بدلے نکالا کرتے. یہ وہی ہے جس کا باپ سے میری وہ اس ٹائم کھیت پہ انبن ہو گئی تھی. یہ وہی ہے میرا بیٹا اس کے کھیت میں گھس گیا تھا اور تھوڑے سے چنے کیا کھا لیے تھے، اس نے ایک تماچا مار دیا تھا میرے بیٹے کو، اب میں اس سے بدلہ نکالوں گا. یہی کرتے ہیں ہم اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ شعور نہیں ہے، وہ ادراک نہیں ہے، وہ فہم نہیں ہے، وہ بصیرت نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے، وہ دانشمندی نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں ہے جو ایک کامل مومن کے پاس ہونی چاہیے. ظاہر سے بات ہے یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ساری کمزوریاں ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو وقتاً فوقتاً ایسی امیدیں دلاتا ہے، ایسی ان کی امیدیں جگاتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ارجا آیت فی القرآن من رحمت ربی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو سب سے زیادہ امید دلانے والی اگر کوئی آیت ہے تو یہی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا اے میرے نافرمان بندو، اے میرے سرکش بندو، اے میرے گنہگار بندو، تم یہ نہ سوچو، تمہارے ذہن و دماغ میں اگر یہ فلم چل رہی ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے، اس لیے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ سوال ان کے ذہن میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اللہ کتنے گناہ معاف کرے گا؟ ارے بھائی چلو بھائی تھوڑے بہت ہوں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اب یہاں تو کنٹلوں سے ہے، سڑک بھر بھر کے گناہ ہیں، یہاں تو کنٹینر کے کنٹینر بھر جائیں، کھیت کے کھیت بھرا جائے، کھلیان کے کھلیان بھر جائے، اتنا مٹیریل گناہوں کا پڑا ہوا ہے، تو اللہ کتنے معاف کرے گا؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم کتنے ہی بڑے گنہگار ہو، اگر اللہ سے معافی مانگو گے اللہ ہر حال میں معاف کرے گا. نا امید تو تم کو ہونا ہی نہیں ہے. آج 14 شعبان ہے، آج شب براءت آنے والی ہے، جس کو ہم شب براءت کے نام سے جانتے ہیں. باقاعدہ آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا نظام ہے، لیکن اکثر جگہوں پر اس رات میں لوگ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں،
تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، 15ویں شعبان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، روایات سے ثابت بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس میں بندے کے نامہ اعمال 1 سال کا پورا حساب کتاب اور 1 سال کا پورا بجٹ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتا ہے۔ کون مرے گا، کون جیے گا، کون آئے گا، کون جائے گا، کون کیسا ہوگا، وہ ساری باتیں اس میں لکھی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کہ میرا نامہ اعمال اس حال میں لکھا جائے کہ میں رات میں قیام کرنے والا یعنی عبادت کرنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا بنوں۔ اس حال میں میرا نامہ اعمال لکھا جائے، میری باتیں لکھی جائے، میری زندگی لکھی جائے۔ یہ در حقیقت ہم امت کو تعلیم دینے کے لیے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اگر نہ بھی رکھتے ہیں تو آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ نے تو کوئی گناہ کیے ہی نہیں، لیکن امت کو سکھلانے کے لیے، یہ تعلیم دینے کے لیے کہ تم بھی یہ کام کرو، اس لیے کہ یہ کام کرنے کے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں بہت بڑا سوال یہ ہے، دیکھو ہم واقعتاً بڑے گنہگار ہیں اور واقعتاً ہم نے بہت لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، بہت ظلم کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، سب اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا تعلق کمزور ضرور پڑا ہے، کمزور ضرور پڑا ہے، لیکن ختم نہیں ہوا۔ جیسا کہ وینٹیلیٹر پر لیٹا ہوا مریض اس وقت تک اس سے امیدیں بنی رہتی ہیں جب تک کہ اس کا دل، اس کا ہارٹ اور اس کا قلب حرکت کر رہا ہے، اس کا دل پمپنگ جب تک کرتے رہتا ہے، وہ جب تک کہ چل رہا ہے، اس کی سانس جب تک ہے تب تک ہم کو آس رہتی ہے کہ یہ زندہ ہے۔ ایسے ہی جب تک کہ ایمان کی ادنا سی شعاع، ایمان کی ادنا سی چنگاری بھی اگر ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں جل رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ابھی قائم ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ چاہے کمزور پڑ گیا ہو لیکن اس کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے۔ چولہے میں پورا چولہا راکھ بن چکا ہے لیکن ایک چھوٹی سی آگ، چھوٹی سی چنگاری، چھوٹا سا کوئلہ اس کے اندر ہے جس میں آگ ہے، تو اب کیا کرتے ہیں، وہ ساری راکھ کو ایک طرف کرتے ہیں، اس میں پھونک مارنا شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا تنکا اس کے اوپر رکھتے ہیں، پھر چھوٹا سا کاغذ اس کے اوپر رکھتے ہیں، پھر چھوٹی سی لکڑی اس کے اوپر رکھتے ہیں، دھیرے 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 کر کے 5 منٹ میں وہ چولہا پورا کے پورا آگ سے بھر جاتا ہے۔ بتائیے بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا ہے؟ ارے بھائی آپ گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، کسان لوگ ہیں، کاشتکار لوگ ہیں، یہ میرے خیال میں اور جگہوں کے مقابلے میں یہ کام یہاں زیادہ ہوتا ہوگا۔ شہر کے لوگ تو تقریباً اس چیز کو بھول چکے ہیں، لیکن گاؤں کے لوگ آج بھی اس طرح، تو یہ ہمارا ایک جو ہے زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے۔ تو ایسے ہی اللہ سے ہمارا ایک تعلق ہے، یہ بات صحیح ہے۔ ہماری نمازیں راکھ بن چکی ہے، ہمارے روزے راکھ بن چکے ہیں، ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، سچ بولنا بند کر دیا، وہ بھی راکھ اکٹھی ہو چکی ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہم نے اپنی عقل مندی سمجھ لیا، یہ بات بھی صحیح ہے، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن ایمان کی کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی چنگاری تو ہمارے دل میں اگر وہ بھی بجھ چکی ہوتی تو اللہ کی قسم آپ جمعے کے دن بھی مسجد میں نہ آتے۔ اب جمعے کے دن مسجد میں، کم از کم جمعے کے دن بھی اگر آ رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم زندہ ہیں، ابھی ہم مومن ہیں، ابھی ہم ایمان والے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے امید ابھی ہمیں دے رکھی ہے کہ تم کام تو کرو۔ ایک آدمی، اس کا بہت نقصان ہو گیا، اس نے لہسن لگائے تھے کھیت میں اور بہترین آوک بھی بہت شاندار ہوئی اور بھاؤ بھی 10,000 روپے کوئنٹل تھا، لیکن یہ سوچ کر کے اور بھاؤ بڑھے گا اور بڑھے گا، 12,000 ہو گیا، اس نے سوچا اور بڑھے گا، اس نے بیچا نہیں، پورا اسٹاک کر کے رکھ لیا۔ 2 دن بعد پتا چلا کہ وہ 2,000 روپے پر آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ اب 10,000 میں
گھر بیٹھے نقد میں نہیں دے رہا تھا، اب 2000 میں فون لگا کے بول رہا ہے ارے لے لو یار بھائی جان، ارے رکھ لو یار بھائی جان، جیسا تیسا کر کے ایک کام کرنا، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے دینا یار۔ بتاؤ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو کیا وہ آدمی زہر کھا کے مر جاتا ہے؟ کیا وہ آدمی اپنے دنیا الگ بسا لیتا ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں، نقصان ہوا، لوگ اس کو دلاسا دیتے ہیں، ارے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، اگلے سیزن میں اپن سب نکال لیں گے، اگلا سیزن انشاءاللہ اس سے اچھا جائے گا، اور تو ٹینشن مت لے۔ کتنا نقصان ہوا یار بھائی جان؟ بہت نقصان ہوگا یار، 15 لاکھ روپے کا نقصان ہوگا یار، 10 لاکھ روپے۔ ارے انشاءاللہ 1-2 کھیتی آئی، بہترین فصل آئی سب، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ امید دلاتے ہیں۔ یہی کرتے ہیں نا، یا کیا کہتے ہیں؟ ارے کھیت کھاد بیچ باچ دے، تو اس میں کہیں رکھا ہے، تو ایک کام کر، اب یہ بیچ باچ کے شہر چلے جا اور پیسے کھا کھوا کے آ جا۔ یہ مشورہ دیتے ہیں اس کو؟ نہیں دیتے ہیں۔ ہم اس کو امید جگاتے ہیں، اس کو دلاتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں، اس کو تھپیڑے دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اس نقصان کی بھرپائی ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دلاسا دے رہا ہے، اللہ ہمیں تھپیڑ رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ جیسے ماں باپ، بچے ماں باپ کو بہت پریشان کرتے ہیں، بہت ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی حرکتوں سے پریشان۔ مولوی صاحب اتنے پریشان ہو گئے، صبح چائے پی کے جاتا ہے تو رات کو 11 بجے سے پہلے منہ نہیں دکھاتا، کہاں گیا، کیا کیا، کھانا کہاں گیا، اس کے مارے بہت پریشان ہو گئے۔ وہ اس کے باوجود بھی ماں باپ کیا کہتے ہیں، جب رات کو 11 بجے بھی بچہ آتا ہے، تھوڑا بہت پجا پجو لیں گے اس کو، لیکن آخری میں جا کر کیا کہیں گے کہ چل آئندہ مت کرنا، آئندہ دھیان رکھنا، یہ کہہ کر اس کو اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں۔ بتائیے دیتے کہ نہیں دیتے ہیں؟ اس کے لیے بستر لگا کے رکھتے ہیں، صبح کی چائے اس کے لیے بنا کے رکھتے ہیں کہ صبح اٹھے گا تو اس کو چائے لگے گی، اور صبح اٹھے گا تو اس کو ناشتہ لگے گا۔ تو جب ماں باپ جب ایسا کرتے ہیں تو ہمارا اللہ بھی ہم کو دلاسا دیتا ہے کہ تم کہیں مت جاؤ، تم مجھ سے اپنا تعلق اور اپنا ربط مجھ سے رکھو، میں تمہاری ساری فائلیں نپٹانے کے لیے تیار ہوں، تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس قابل بھی تو سمجھو کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ اب یہ شب برات کا ہی مسئلہ ہے۔ شب برات کے موقع پر ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے خوش نصیب مواقع پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر معاف نہیں کرتا ہے۔ ان میں جہاں مشرک شامل ہے، جہاں والدین کا نافرمان شامل ہے، جہاں شراب پینے والا، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، جہاں بہت سارے لوگ شامل ہیں، ان میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا آپس میں جھگڑا اور آپس میں اختلاف ہو، جن کی آپس میں ناچاقی ہو، جن کی آپس میں نہیں بنتی ہیں۔ کیوں نہیں بن رہی؟ ارے یہ پچھلے سیزن میں بہت ستایا، اس نے ٹریکٹر کیا مانگ لیا تھا اس سے، اس نے ٹریکٹر نہیں دیا میرے، اسے ٹرالی مانگ لی تھی، اس نے ٹرالی نہیں دی میرے کو، اس نے میرے کو فون لگا کے بول دیا کام کر دوں گا، کام نہیں کرا، بات نہیں کرنا اس سے۔ اب صاحب کب سے بات نہیں ہو رہی ہے؟ میری 2015 سے بات بند ہے، کسی کی 17 سے بات بند ہے، کسی کی 19 سے بات بند ہے، کسی کی پچھلے لاک ڈاؤن سے بات بند ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر ہمارے دلوں کا حال یہی رہا، اگر یہی حال ہمارے دلوں کا رہا، تو پھر شب برات، رمضان المبارک، لیلۃ القدر کچھ بھی آ جایا کرے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت کے کتنے ہی بمپر آفر آیا کرے، اور کتنی بڑی بڑی اسکیمیں اور بڑے بڑے پلان اللہ کی طرف سے نکلتے رہے، یاد رکھیں ہمارا شمار، ہم لوگوں کا شمار اس میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں نام لکھانے کے لیے جو چیزیں شرط ہیں کہ یہ فالٹ نہیں ہونا، وہ فالٹ ہمارے اندر موجود ہے، فرشتے ہمارا نام کیوں لکھیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں ہم عبادتوں میں توجہ دیتے ہیں، وہیں پر ساتھ ساتھ میں قطع رحمی کو ختم کریں، صلہ رحمی کو پیدا کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ یار ہم کتنے بڑے بیوقوف ہیں، اس سے اندازہ لگا لیں، ہم کتنے بڑے پاگل ہیں، ہمارے پاگل پن کا اس سے اندازہ لگائیں۔ ایک طرف تو
ہم جب اللہ سے لینے کا معاملہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بس 1 سیکنڈ میں سب کچھ مل جائے، اور اللہ کی ذات سے ایسی امید رکھنا چاہیے. اللہ کی ذات سے تو یہی امید رکھنا ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. لیکن جو اصل پاگل پن ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جب آپس میں کسی کو معافی تلافی کا معاملہ آتا، کسی نے بول دیا ارے بھائی صاحب اب تو حج بھی کر لیا، بوڑھے ہو گئے، اب تو پوتا پاتی بھی ہو گئے، اب تو جھگڑا ختم کر دو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم کو معلوم نہیں ہے، وہ تو جس کے دل پہ چھرے چلتے ہیں نا اس کو پتہ چلتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ اور جس کو تکلیف پہنچتی ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے. تم کو کیا ہے، تم نے تو بھاشن دے دیا، بیان کر دیا، فضیلت بیان کر دی، آیت بیان کر دی، حدیث بیان کر دی، بس ختم. ہم سے پوچھو ہمارے دل پر، ہمارے کلیجے پر کتنی تکلیف پہنچی ہے. تب ہم یہ کہتے ہیں. تو ایک طرف یہ ہے کہ اللہ کے اخلاق اپناؤ، اور اللہ کے اخلاق یہ ہے کہ جب معافی تلافی کا معاملہ آئے تو فوراً آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو اس کو قبول کرو اور اپنے دلوں کو صاف کرو. اب جب تک ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کر سکتے اس وقت تک اللہ کی رحمتیں ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، ایسے موقع پر خاص طور پر ہم اس چیز کا اہتمام کریں. جہاں عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں کریں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں کریں، روزے کا اہتمام کر رہے ہیں کریں، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے آپس کے اختلافات اور آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا کا ایک نمونہ پیش کرے کہ ہم مومن ہیں، ہم بھائی ہیں، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کدورت نہیں ہے، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی عداوت نہیں ہے. ایک آخری حدیث، اب لیٹ ہو ہی گئے ہیں تو دو ایک منٹ اور صحیح، اتنا دھکایا ہے تھوڑا اور دھکا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر جب ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس طرح جمع تھے، بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ایک صاحب ادھر سے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھو یہ آ رہا ہے، یہ جنتی ہے. ایک دن مختصر، 2 دن، 3 دن مسلسل یہی واقعہ پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ تم میں سے کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے. ایک صحابی ہیں غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے عابد، زاہد، بڑے عبادت گزار. ان کو بڑا اس پر رشک ہوا، بڑا تعجب ہوا کہ یار میری زندگی کا شیڈیول اتنا ٹائٹ ہے، میری زندگی کا جو نظام ہے وہ اتنا ہے، صبح فجر سے لے کر رات کو سونے تک اتنی تسبیحات، اتنی دعائیں، اتنے نوافل، اتنی تلاوت. اپنے کو تو کبھی نہیں کہا، اور آخر اس میں اندر کیا ہے. چنانچہ وہ حضرت کے گھر پہنچ گئے. ایک وہ گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے، جیسے یہ مونڈلا وونڈلا چھوٹے موٹے گاؤں ہے کہ نہیں، تو ایسے کسی گاؤں کے رہنے والے تھے. تو وہ ان کے گاؤں پہنچ گئے. جب پہنچے تو وہ تھے نہیں، کہیں گئے ہوئے تھے. رات کے آخری پہر رات میں کسی وقت وہ آئے. کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ وہ یار وہ گھر پہ جھگڑا ہو گیا ابا سے، تو میں تو گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں، اب یہیں رہوں گا تمہارے پاس ہی 2-1 دن، تمہارا مہمان بن کر رہو. ٹھیک ہے بھائی، رہو، مہمان بن کے رہو. اب ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ دیکھتا ہوں رات میں کتنا قرآن پڑھیں گے، کتنی تہجد پڑھیں گے، کتنے نوافل پڑھیں گے، اور کیا کیا کریں گے. آج تو پوری جانچ کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنتی ہے تو کوئی تو بات ہوگی. چنانچہ وہ حضرت آئے، ان کا جو بھی نظام تھا، جو بھی معمولات تھا وہ کیا، اور بس اللہم بسم کا اموت و احیا پڑھ کے سو گئے. اور سوتے ہی، اب تھکے ہوئے آدمی، کاشتکار آدمی، کسان آدمی، ظاہر سی بات ہے آدمی دن بھر میں کام کرا ہوا ہوتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو لیٹتے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ نیند. اور نیند وہ تو ٹھیک ہے، خراٹے بھی شروع ہو جاتے ہیں. 2 منٹ میں تو خراٹے شروع ہو جاتے ہیں آدمی کے، تھکا ہوا آدمی ہوتا ہے. تو اب حضرت جیسی لیتے ان کی نیند چالو ہو گئی. اب ادھر کا یار سمجھ میں نہیں آیا.
انہوں نے سوچا کہ چلو ہو سکتا ہو آج تھکان کی وجہ سے عبادت نہیں کر پائے. ایک دن ایسے ہی ہوا. اگلے دن پھر وہ حضرت کام پہ گئے, رات میں آئے اور پھر سو گئے. تیسرے دن پھر بس وہ صبح فجر کا وقت جب ہوتا, صبح صادق جب ہو جاتی, فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے. اس درمیان میں نہ تہجد پڑھی انہوں نے, نہ تلاوت کی. تو تیسرے دن انہوں نے کہا کہ یار حضرت ایک بات بتانا پڑے گی آپ کو. کیا؟ یہ بتاؤ تمہارا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی. اچھا ایک چیز اور سمجھ لیں, کوئی مائی کا لال ایک ریکارڈ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے یا قرآن نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خوشخبری دی ہو جنت کی اور بعد میں وہ خوشخبری چھین لی گئی ہو کہ نہیں ہم نے اس کو جنت کی خوشخبری دی تھی, ابھی جنت میں نہیں جائے گا, یہ بدماش ہو گیا ہے. ایک ریکارڈ ایسا نہیں بتا سکتے ہیں. تو حضور نے کہا ہے یہ تو پکی بات ہے کہ جنتی ہے. تو اب اگر تمہارے میرے جیسا ہوتا تو کیا بولتا اس کو؟ ارے یہ بہت اونچا مقام ہے, یہ ہر کسی کی بس کی نہیں ہے, اس کو سمجھنا, وہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے. بھائی ہم تو یہی کہتے نا, ہم کیا کہتے, ارے یہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے, یہ مقام جو حاصل ہوتا ہے نا وہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. صحابہ کا مزاج ایسا نہیں تھا. صحابہ بڑے صاف دل تھے, اور بڑے سادہ مزاج تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھ صاف ستھری بات یہ ہے, اپن دیہاتی آدمی ہیں اور 3 دن میں جو تم نے دیکھا بس وہی ہے. کیا کہا؟ میری زندگی وہی ہے جو تم نے دیکھی, اسپیشل کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یار استاد کچھ نہ کچھ تو بات ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. ارے بھائی کہیں نہیں ہے. کیا کہا؟ کچھ نہیں ہے, جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے. تو یہ بیچارے نا امید سے ہو کے جانے لگے. اب ٹھیک ہے بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وما علینا الا البلاغ, صدق اللہ العظیم پڑھ کے جانے لگے. تو انہوں نے بلایا, ان صحابی نے ان کو بلایا اور کہا کہ سنو, میرے پاس اعمال کے طور پر تو کچھ نہیں ہے, عبادت کے طور پر بھی اتنا کچھ نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو, لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں اپنے دل میں کبھی بھی کسی مومن کے لیے کینہ نہیں رکھتا, بلکہ اپنے دل کو ہر مومن کے لیے صاف شفاف رکھتا ہوں. اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور مجھے تکلیف پہنچ جاتی ہے فوراً معاف کر دیتا ہوں, اور اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً میں معافی تلافی کرتا ہوں, معافی مانگ لیتا ہوں. اور میں جب کسی بھی ایمان والے کو, کسی بھی مومن کی کوئی ترقی دیکھتا ہوں تو اس کی ترقی کو دیکھ کر کے میں کبھی بھی حسد جلن نہیں کرتا ہوں. میرے دل میں کبھی بھی خباثت غلاظت اور گندگی نہیں آتی ہے, بلکہ میں اس کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میرے فلاں ایمان والے بھائی کو ان نعمتوں سے نوازا ہے. تو حضرت سعد کہنے ان کے سینے پر یہاں پر یوں کھڑے رہے ہوں گے, آپس میں یوں دھکا دیا ایک سینے میں اور کہنے لگے ہاذا ہوا, ارے یہی تو اوریجنل چیز تو تیرے ہی پاس ہے, جو جنت میں داخلے کے لیے جو ٹکٹ اوریجنل چاہیے وہ تو تیرے ہی پاس ہے. یہی تو دل مومن کا ہونا چاہیے. ایسی کیفیت والے قلب ہی تو جنت میں داخلے کے سب سے اولین مستحق ہوتے ہیں. لہذا حضرت سعد کہنے لگے اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی خوشخبری کیوں سنائی. تو میرے بھائی اگر ایسے موقع پر بھی ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے اور ہمارے دل وہ حسد اور کینہ اور عداوت اور دشمنی کی آگ میں ایسے ہی جلتے رہیں گے جیسے کئی دلوں سے سالوں سے اور مہینوں سے جلتے چلے آ رہے ہیں, یاد رکھیں پھر شب برات ہو, 15ویں شعبان ہو, رمضان کا پورا مہینہ, حرم میں کھڑے ہو کر بھی ہم تراویح سن لیں گے, عبد الرحمن سدیس کی بھی تراویح سن لیں گے, امام بخاری کا بیان بھی سن لیں گے, اور دلوں میں اگر کیفیت کو ہم نے نہیں بدلا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے قبول ہی نہیں کیا ہے. اصل تو قبولیت ہے, اصل تو یہ ہے کہ حق بات کو, صحیح بات کو ہم قبول کریں اور اس پر عمل کریں, دلوں کی گندگی کو صاف کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے.
اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرمائے اور ہمارے اندر کی گندگیوں کو اللہ ختم فرمائے، اور اس شعبان کے مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رمضان تک ہم کو پہنچائے اور آنے والے رمضان کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔